اللہ اکبر کی آزاد ندا صدا اس کے کان کے اندر کہی جاتی ہے، یہ اس کا پہلا حوصلہ افزائی، اس کا پہلا پروٹوکول، اس کی عزت افزائی، اس کو ویلکم کرنا، اور اس کے بعد پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے بعد بچے کو گڈی دیا کرتے ہیں۔ عربی کے اندر اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا، پیارے آقا ان کو گڈی دیا کرتے، اور آج چونکہ پیارے آقا ہمارے درمیان موجود نہیں، تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر بچوں کو گڈی دلوانی ہو تو جس کو ہم گڈی اور کئی اور طرح کے الفاظ اس کے لیے بولے جاتے ہیں، اگر دلوانی ہو تو کوئی نیک باشرہ اور پیارے آقا کی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا جو فرد ہو اس کی گڈی دلوائی جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ عنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان، پیارے آقا کے پاس بچوں کو لایا جاتا، کس وجہ سے؟ فیبرکو، پیارے آقا ان کے لیے برکت کی دعا کرتے، فیبرک علیہم، ان کے لیے برکت کی دعا کرتے، ویحنکہم، اور ان کو تحنیک گٹی دیا کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی بچہ اس دنیا کائنات کے اوپر آئے، اس دنیا کائنات میں آ جائے، پہلا پروٹوکول، پہلی عزت افزائی، کان میں اذان دی جائے گی، اور اس کا دوسرا پروٹوکول، دوسری عزت افزائی یہ ہے کہ بچے کو کسی نیک باشرہ اور پیارے آقا کی شریعت پہ عمل کرنے والا جو فرد ہوگا اس کا لعاب جو ہوگا، اس کا جھوٹا اس کے پیٹ میں ڈلوایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں مدینہ آئی، قباء کے مقام پر گئی، وہاں پہ مجھے بچہ ولادت ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا میرے ہاں۔ میں نے اس بچے کو اٹھایا، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بچے کو میں لے جاتی ہوں۔ پیارے آقا محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس چھوٹے سے بچے کو اپنی گود مبارک کے اندر رکھتے ہیں، اس کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا جھوٹا، اپنی گڈی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جس شخص کی گڈی دی جاتی ہے، جس شخص کا پہلا جھوٹا بچے کے پیٹ میں جاتا ہے، میرے بھائیوں، اسی انسان کی عادات، وہ جس طرح اس انسان کا اخلاق ہوتا ہے، جس طرح اس کی عادات ہوتی ہیں، اس کا اثر اس بچے کے اندر چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی کسی بچے کو گڈی دلوانی ہو تو کسی نیک فرد کو دیکھیں کہ جو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اچھا سمجھا جاتا ہو۔ اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ، عقیقے کا مسئلہ، کہ ولادت کے بعد ایک مسئلہ اذان کا، دوسرا گڈی کا، اور تیسرا عقیقے کا مسئلہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا کے ہاں بھی اولاد ہوئی، پیارے آقا کے نواسے اور نواسیاں بھی تھیں، اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ جو ہے اس کو شکرانِ نعمت، اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری نسل کو باقی رکھ دیا، میری نسل کی بقا کے لیے اس بچے کو تو نے اس دنیا کائنات کے اوپر بھیج دیا۔ اور یہ شکرانِ نعمت، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت ثابت ہے، پیارے آقا 7ویں دن عقیقہ کیا کرتے تھے، 7ویں دن عقیقہ کیا کرتے تھے، اور یہی تعلیم رسول ہے۔ پیارے آقا نے ہمیں اسی طرح سکھایا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ عنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں بیان کرتی ہیں، انہوں نے کہا اکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین یوم السابع،
پیارے آقا نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین علیہم السلام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے 7ویں دن عقیقہ کیا، وسماہما، اور 7ویں دن ان دونوں کا نام رکھا، وامرا، اور حکم دیا اپنی پیاری بیٹی کو ان یمات عن الاذى، کہ ان کے ان یمات عن رؤوسہم الاذى، کہ ان کے سروں کے اوپر جو گندگی ہے، تکلیف دینے والی جو چیز ہے، بال ہیں، اس کو کٹوا دو، اس کو ختم کروا دو۔ اور یہ شکران نعمت ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ۔ اور عقیقہ کے بارے میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ایکسپلین کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بتایا کہ اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے 2 جانور، 2 چھوٹے جانور وہ عقیقہ کرے گا، اور اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کی طرف سے 1 چھوٹا جانور کرے گا۔ اور اس کے اندر کئی مسائل، بعض دفعہ سوال کرتے ہیں لوگ کہ ہمارے اتنے بچے ہیں، ہم نے ان کا عقیقہ نہیں کیا، آیا ہم یہ سارے بچوں کی طرف سے، ہر بچہ جو بچہ ہے، بیٹا ہے، اس کی طرف سے 2 اور بیٹی کی طرف سے 1 حصہ بنا کے، گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں اور اونٹ کے اندر 10 حصے ہوتے ہیں، کیا ہم ایسا نہ کر دیں کہ گائے کے اندر 7 حصوں میں سے 2 بیٹی کے، 2 بیٹے کے اور 1 بیٹی کا، اور اس طرح کرتے کرتے جتنے بچوں کے ہمارا رہ جاتا ہے اتنے عقیقہ کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ سنت سے ثابت نہیں۔ 2 جانیں ایک بیٹے کی طرف سے ذبح کی جائیں گی اور 1 چھوٹی جان وہ بچی کی طرف سے ذبح کی جائے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے، وہ عقیقہ کرنے لگتے ہیں، دعوت دی گئی مومنوں کی ماں کو، سیدہ عائشہ عفیفہ طاہرہ انیکہ رضی اللہ تعالی عنہ، بلایا گیا کہ آپ کے بھائی آپ کو دعوت دے رہے، ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، خوشی کا موقع ہے، عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ مومنوں کی ماں کو پتہ چلا کہ وہاں پہ میرا جو بھائی ہے وہ پیارے آقا کی سنت کو چھوڑ کے وہاں پہ 1 بڑا جانور، 1 اونٹ قربان کرنا چاہتا ہے۔ مومنوں کی ماں نے منع کر دیا کہ جہاں خلاف سنت، خلاف شرع کام ہوگا، میں مومنوں کی ماں وہاں پہ نہیں جاؤں گا، اور جا کے میرے بھائی کو بتا دینا کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہ تھا، وہ بیٹے کی طرف سے 2 چھوٹے جانور ذبح کیا کرتے تھے اور بیٹی کی طرف سے 1 چھوٹی جان کو ذبح کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اگر سوچا جائے، اونٹ قدرے مہنگا ہے اس چھوٹی جان سے، چھوٹی جان، بکرا، چھترا، ان سے قدرے مہنگا اونٹ، اور اس کے اندر گوشت بھی زیادہ، نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی جب اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن جب سنت کی باری آئی تو مومنوں کی مان ڈٹ گئی۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد ومردود، کہ جو دین محمدیہ کے اندر، شریعت محمدیہ کے اندر ہر وہ کام کہ جس کے اوپر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت ثبت نہیں ہے، ہر وہ کام مردود ہے، رد کیا ہوا ہے، اس کام کی کوئی اثر نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیکی والا کام کیوں ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ بیٹا پیدا ہو جائے تو ٹھیک، خوشی بھی کی جاتی ہے، مٹھائیاں بھی بانٹی جاتی ہیں، برفیاں تقسیم ہوتی ہیں، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، لیکن وہی اگر بیٹی آ جائے، خدا تعالی رحمت نازل کر دے، آپ کی اولاد بیٹی کی شکل میں آ گئی تو وہیں پہ منہ نیچے، چہرہ سیاہ، کوئی خوشی نہیں۔ ایون کہ وہ ڈاکٹرز، اور اگر کوئی بیکورڈ علاقے میں رہتا ہے تو دائیا اپنے منہ سے اور ایسی حرکات و سکنات کر کے بتاتی ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی خوشی کی خبر نہیں بلکہ بچی پیدا ہوئی۔ العیاذ باللہ، اللہ کی نعمت کا کفر ہے۔ بچہ پیدا ہو جائے عقیقہ ہم کر دیتے، لیکن جب بچی پیدا ہوتی ہے اس کی طرف سے عقیقہ نہیں کرتے،
رب کا شکر نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرا، ہمارے پاس اپنی ناک کو بچانے کے لیے، اپنی چودراہٹ اور سرداری کو بچانے کے لیے اگر کہیں ایسا کرنا پڑ جائے تو ادھار بھی لے لیتے ہیں، قرضہ بھی پکڑ لیتے ہیں، لون بھی لے لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ بیہائنڈ ریزن یہ ہے کہ کیا کہیں گے کہ چودھری صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور انہوں نے کوئی دھوم دھڑکا نہیں کیا۔ چودھری صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، سردار صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اپنی ناک کو بچانے کے لیے اپنی وہ عزت کہ جو کچھ بھی نہیں ہے، اپنی جھوٹی شان و شوکت کے اندر آ کے ہم سب کر لیتے ہیں، لیکن جب شریعت محمدیہ کی باری آتی ہے، سنت کی باری آتی ہے، سنت یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، لیکن ہمارے بعض افراد ہمیں ایسے دکھیں گے کہ جو کہتے ہوں گے کہ ابھی گنجائش نہیں، اور وہیں پہ ان کی گنجائش دیکھنی ہو تو فضول خرچی والے معاملے دیکھنے ہوں، شادی بیاہ کے معاملات دیکھ لیں، دیگر رسوم و رواج دیکھ لیں، وہاں پہ ہاتھ بھی کھلا ہو جاتے ہیں، وہاں پہ باقی سارے معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں، لیکن جب سنت کی باری آتی ہے، پیارے آقا کی شریعت پہ عمل کرنے کی باری آتی ہے، تو ہم میں سے بیٹھا ہوا ہر شخص، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پیارے آقا سے اور پیارے آقا کی سنت سے پیار کرنے والے بن جائیں۔ ہم میں سے ہر بیٹھا ہوا شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ریلیف مل جائے، جان چھوٹ جائے۔ بڑی بڑی دعوتیں، بہت اچھے ہوٹلوں میں جا کے ہوٹلنگ کرنا، لوگوں کو دکھانا، یہ سب ہو جاتا ہے، لیکن سنت پہ عمل کرنا، اس پہ ہماری جان جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص 7ویں دن عقیقہ نہیں کر پاتا تو محدثین کرام نے اس کے لیے 14ویں دن کا 21ویں دن تک کا لکھا ہوا ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، اگر کوئی شخص، کسی کے والدین جو ہیں وہ عقیقہ نہیں کر پاتے اپنی اولاد کا، کیونکہ یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر والدین اپنی اولاد کا عقیقہ نہیں کر پاتے، بچہ جوان ہو جاتا ہے، تو بچہ خود بھی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، کیونکہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ الغلام، بچہ جو ہوتا ہے، مرتہن، وہ گھروی ہوتا ہے، اپنے عقیقے کے بدلے میں وہ گھروی ہوتا ہے، وہ عقیقہ کہ جو 7ویں دن اس کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور اس دن اس کی حجامت کروائی جاتی ہے، اس کے بالوں کو منڈوایا جاتا ہے، اور اس کے بالوں کو منڈوانے کے ساتھ اس کے بالوں کا وزن کر کے اس کے مطابق چاندی جو ہوتی ہے اس کو صدقہ کیا جاتا ہے۔ اس دن جو عقیقہ کیا جاتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا اس کے عوض، اس کے بدلے میں ایک جان جو ہوتی ہے وہ گھروی ہوتی ہے۔ اور مفسرین نے، محدثین نے گھروی کے بارے میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ بچہ کہ جس کا عقیقہ نہیں کیا گیا ہوگا، کل قیامت والے دن وہ اپنے والدین کی سفارش نہیں کر پائے گا۔ لہذا جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ، اگر اللہ ان کو اولاد دیتا ہے، اولاد نورینہ دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، تو اگر وسعت ہے، طاقت ہے، پیارے آقا کی سنت کو سمجھتے ہوئے 7ویں دن عقیقہ کر لیا جائے۔ اور اس کے بعد اگلا مسئلہ جو ولادت کے بعد پیش آتا ہے وہ یہ ہے بچے کا نام رکھنا، بچے کا نام رکھنا۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لایا جاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ولد لی غلام، میرا بچہ پیدا ہوا، فاتیت بہ النبی، میں اس بچے کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتا ہوں، فسماہ، پیارے آقا اس بچے کا نام رکھتے ہیں ابراہیم، اس بچے کا نام ابراہیم رکھتے ہیں، وحنکہ بتمر، اور اس کو اپنی گڈی دیتے ہیں، کھجور کو چبا کے اپنا لعاب دہن اس بچے کے لبوں پہ، اس کی زبان پہ لگا دیتے ہیں، اور اس کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اور
میرے بھائیوں ناموں کا بہت اثر ہوا کرتا ہے، ناموں کا بہت اثر ہوا کرتا ہے۔ سید التابعین سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی، ان کے آباء و اجداد میں ایک نام مسیب سختی والا، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، اونٹنی کو دھونے کا معاملہ ہوتا ہے، اس کا دودھ دھونا ہوتا ہے، اونٹنی بدک رہی ہوتی ہے، کسی کے قابو میں نہیں آ رہی ہوتی، معاملہ خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے، اور ادھر سے ہی ایک صحابی آتے ہیں کہ جن کا نام سہل تھا، جن کا نام سہل تھا۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہ جن کا نام سہل تھا، سہل کا مطلب آسانی کا ہے، پیارے آقا نے ان کو دیکھتے ساتھ ہی کہا کہ ابھی اللہ رب العزت نے آسانی فرما دی، نام کی وجہ سے برکت لی، اللہ اکبر کبیرہ، اچھا پھال لیا کہ ابھی سہل آ گئے، ابھی آسانی ہو جائے گی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ناموں کے اندر بہت اثر ہوا کرتا ہے۔ اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہت سے نام ہیں، اور پیارے آقا نے دوسری جگہ پہ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن یہ اللہ کو دو نام بہت پسند ہیں، اللہ کو یہ دو نام بہت پسند ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک، ہم نام جب رکھنا چاہتے ہیں ہماری مینٹلٹی کیا ہے کہ نام ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کا ہو ہی نہ، یونیک ایکسپیرینس، ایسا نام کہ کسی کا ہو ہی نہ ہمارے خاندان کے اندر۔ مائیکل نام رکھ دو اور جیکسن رکھ دو، کوئی اور ایسا نام رکھ دو، میکالے رکھ دو، ایسے ہی یونیک نام کہ کسی کا ہو ہی نہ، مانی رکھ دو، اس طرح کے نام کہ جن کا کوئی مطلب مفہوم ہے ہی نہیں، جن کا کوئی معنی ملتا ہی نہیں، وہ نام رکھ لیتے ہیں۔ اور کئی ہمارے حضرات نام تو اچھا رکھ لیتے ہیں، عبد الرحمن رکھ لیتے ہیں، لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے پیار کے ساتھ بلانے کے لیے مانی، عبد الرحمن کی بجائے مانی۔ اور کئی ایسے نام کہ پیار کے اندر ہم اس نام کو بگاڑ دیتے ہیں، اس نام کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ نام اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ کیا ہی خوبصورت نام ہے عبد الرحمن کہ جس کے اندر خالق اور مخلوق دونوں کا رشتہ واضح ہے کہ رحمان کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ان کے بڑوں میں آباء و اجداد میں پیارے آقا نے کہا کہ مسیب سختی کو کہتے ہیں، نام چینج کر لو۔ کہنے لگے کہ نہیں، میں اپنے نام کو چینج نہیں کروں گا، بدلوں گا نہیں، کیونکہ میرے آباء و اجداد نے میرا نام رکھا ہے۔ تابعی سعید رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ وہ نام نہ بدلنے کی وجہ سے نام نہیں بدلا۔ سعید بن مسیب، اور آگے جا کے حزن، سختی، اور بعض اس کو حزن، غم کے معنی کے اندر لیتے ہیں۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حزن غم کو کہتے ہیں، حزن سختی کو کہتے ہیں، نام کو بدلو، نام کے اثرات ہوتے ہیں، نام کو نہیں بدلا۔ سعید تابعی رحمہ اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس نام کو نہ بدلنے کی وجہ سے ہماری کئی پشتوں تک ہمارے اندر سختی رہی، ہماری طبیعت کے اندر، فطرت کے اندر، نیچر کے اندر اللہ نے سختی کو رکھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف نام ہے، وہ صحابی کہ جو سب سے زیادہ روایات جن سے مرویات ہیں۔ وہ بتاتے ہیں اپنا واقعہ کہ دور جاہلیت کے اندر، جاہلیت کے زمانے میں میرا نام عبد الشمس تھا، میرا نام عبد الشمس، سورج کا بندہ، سورج کا غلام۔ اور جب میں نے اسلام کو قبول کیا تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبد الشمس سے عبد الرحمن رکھ دیا، عبد الشمس سے عبد الرحمن رکھ دیا۔
اور اس کے بعد ولادت کے بعد اگلا مسئلہ بچوں کے ختنے کروانا۔ ابراہیم علیہ السلام، بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ جو 80 سال کی عمر میں ہوتا ہے، اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقا عن الحسن والحسین کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی طرف سے عقیقہ کیا 7ویں دن، وختنہما اور ان دونوں کے ختنے کروائے لسبعۃ ایام، 7ویں دن ان دونوں کے ختنے کروائے۔ اور ختنے کروانا اور ختنے کو چھوڑ دینا یہ ہمارے اسلام اور دیگر مذاہب کے درمیان ایک فرق کر دینے والی چیز ہے، کیونکہ بعض ایسے مذاہب ہیں کہ جس کے اندر ختنہ نہیں کروایا جاتا، اور فطرت بھی یہی ہے، الاختتان، فطرت کے کاموں میں سے جو فطرت کے اندر، نیچر کے اندر، طبیعت کے اندر اللہ نے رکھ دیے، ان میں سے ایک کام کیا ہے کہ بچوں کے ختنے کروا دیے جائے۔ اس کے بعد ولادت کے بعد اگلا مسئلہ کہ بچوں کو آداب سکھائے جائیں، بچوں کو طور طریقے سکھائے جائیں، بچے کو بتایا جائے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، نہ کہ یہ بھی بچہ ہے، چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں، بڑا ہو جائے گا، سیکھ لے گا، نہ کہ ایسے کلمات کا ہمیں ایسے کلمات دینے چاہیے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام سنا ہوگا آپ نے، مومنوں کی ماں ہے، ابو سلمہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ ان کا نکاح تھا، ان کی منکوحہ تھی، شادی کی ہوئی تھی، آل اولاد تھی، بچے تھے، ابو سلمہ فوت ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں سے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیتے ہیں، ان کی دیگر اولاد کے ساتھ، وہ جو ان کے سوتیلے بچے جو دوسرے باپ سے تھے، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھے، وہ بھی پیارے آقا کی پرورش میں آ جاتے ہیں، اور پیارے آقا نے ان کو سوتیلے پن کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنے بچوں کی طرح چاہا، بلکہ اپنے بچوں سے بڑھ کے چاہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچوں کو آداب سکھائے۔ بچہ بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا رہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچہ، پیارے آقا نے کہا یا غلامو، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھ، وکل بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا اور اپنے سامنے سے کھا۔ آج ہم اپنے بچوں کو نہیں ٹوکتے، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اس کو تمیز نہیں ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، مہمان آ رہے، ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، وہیں پہ آ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عام مسائل گھروں کے اندر کیوں ہوتا ہے ایسے؟ وجہ کیا ہے؟ علت اور سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بچپنے کے اندر ہوتا ہے، ہم اس کو سکھاتے ہیں، اس کو بتاتے نہیں کہ چھوٹ بچہ ہی ہے، اور یہیں پہ بس نہیں بلکہ ہم بچوں کو غلط عادات سکھاتے ہیں۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، توتلا سا بولتا ہے، ماں باپ کا نام لیتا ہے، تو اس وقت جو خوشی اور فرحت کے جو فیلنگز ہوتی ہیں، احساسات ہوتے ہیں، اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت بجائے اس کے کہ ہم بچوں کی تربیت کریں اسلامی طور طریقے کے مطابق، ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا گالی دو، بیٹا اس کو کتا کہو، بیٹا اس کو فلاں گالی کرو۔ اور بعض حضرات میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ بچے کو چھڑی پکڑاتے ہیں، بیٹا اپنی ماما کو مارو جا کے، اور جب بچہ اپنی ماں کو وہ چھڑی لگاتا ہے تو اس کے بعد والد کے جو والد اس کو اللہ نے تربیت کا ذمہ دیا، لیکن وہ تربیت نہیں کر رہا، وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، بیٹا اس کے منہ پہ تھپڑ لگاؤ، بیٹا اس کو فلاں کہو۔ ہم اس کو پیار محبت لاڈ کے اندر آ کے اتنا بگاڑ دیتے ہیں کہ بعد میں اس کی وجہ سے، اس بچے کی وجہ سے کہ جو ہمارے لیے اچھے الفاظ کا سبب بن سکتا تھا، وہ بچہ ہمارے لیے بعد میں انسلٹ کا باعث بن جاتا ہے۔ ہمیں بچوں کی تربیت بچپنے سے کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد
بچہ جو جوان ہوتا ہے، کیونکہ بچہ آبزرو کرتا ہے، دیکھتا ہے، جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے، جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بارہا مرتبہ بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے، آپ کی توقیر کرے، آپ کے ساتھ اکرام کے ساتھ پیش آئے، تو ان کو دکھائیں کہ بیٹا ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اپنے والدین، جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قدر کرنے والا بنا دے، اور جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، کامل مغفرت فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بھائیو، بہاریں جب لٹ جاتی ہیں نا، احساس تب ہوتا ہے۔ والدین کے ساتھ گھروں کے اندر بہاریں ہوا کرتی ہیں، جب والدین اس دنیا فانی سے، دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، تو پھر ہم پچھتاتے ہیں کہ کاش اس وقت قدر کر لیا، کاش اس وقت اپنی ماں کو دیکھ لیا ہوتا، کاش اس وقت اپنے بابا کی فکر کر لی ہوتی۔ میرے بھائیوں، قدر وہ قدر کہ جو وقت گزر جانے کے بعد قدر ہو، وہ قدر نہیں ہوا کرتی، وہ افسوس اور پچھتاوا ہوا کرتا ہے۔ قدر وہی ہوا کرتی ہے کہ جو وقت کے اندر ہو۔ پانی کی ضرورت اب ہے، بندے کے مر جانے کے بعد اگر اسے پانی پلایا جائے تو اس کی کوئی قدر نہیں۔ جس چیز کی جب ضرورت ہوتی ہے، ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ اس کو خود تبھی پرووائڈ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، آبزرو کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ بچہ مغربی ممالک کے اندر چھوٹا سا بچہ ممی، ڈیڈی اور دیگر ایسے کلمات کا تبادلہ کرتا ہے کہ جو اس کو سکھائے نہیں جاتے۔ چھوٹا سا بچہ جسٹ آبزرو اور لسننگ، سن کے وہ بچہ ویسے کلمات ادا کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر آپ بچے کے سامنے اچھے کلمات کا تبادلہ کریں گے، آپ کا بچہ انہی کلمات کا تبادلہ آپ کے ساتھ کرے گا۔ اور اگر آپ بچے کے سامنے گالم گلوچ، غلیظ الفاظ، غلیظ زبان اور اس طرح کے کام کریں گے، تو آپ کا بچہ خدا نخواستہ، معذرت کے ساتھ، آپ کا بچہ آپ کو آبزرو کرتے ہوئے ویسے ہی کام کرے گا۔ اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کو، ان کا بچہ تھا، اسلام لے آئی، ان کے خامد سے ایک بچہ ہوا، چھوٹا سا بچہ، اس کو تلقین کر رہی ہیں گود کے اندر رکھ کے پیار کے ساتھ، بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ دہرا رہی ہیں اس کے سامنے۔ اور باپ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے تو خود تو بے دین ہو گئی ہے، میرے بچے کو بے دین نہ کر۔ وہ کافر تھا، میرے بچے کو بے دین نہ کر۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے چھوٹے سے بچے کو لا الہ الا اللہ اس کا ورد کر رہی ہیں، بچہ آبزرو کرے گا اور بچہ ویسے بولے گا۔ لیکن آج کا ہمارے دور کا المیہ کیا ہے؟ ہمارے پاس تربیت کے لیے وقت نہیں۔ پہلے دور ہوا کرتے تھے، دادا جان، دادی جان، نانا جی، نانی جان بچوں کو رات کے اندر سمیٹ کے اپنے اس رضائی کے اندر، کمبل کے اندر، اپنے بلینکٹ کے اندر لے کے بیٹھ جاتے اور ان کو کہانی سنایا کرتے، ایسی کہانی کہ جو سبق آموز ہوا کرتی، اس کا کوئی نتیجہ اخذ ہوا کرتا، اور بچے بڑے شوق سے سنتے، اور اس وجہ سے پیار، محبت، عزت، احترام وہ بڑھ جایا کرتا۔ والدہ بچے کو لے کے اپنی گود کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، لا الہ الا اللہ، ساتھ میں تھپکی دے رہی ہے، ساتھ میں لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہی ہے۔ لیکن آج ہم تھوڑے سے ماڈرن ہو گئے، معذرت کے ساتھ ہم تھوڑے سے ماڈرن ہو گئے۔ کیوں نہ ہو گئے؟ سب کچھ ہے، ابھی بھی ہم وہی پرانے الفاظ کہیں لا الہ الا اللہ۔ ہمارے پاس وقت نہیں، بچہ رو رہا ہے، اس کو چپ کروانے کے لیے ہم اپنا اینڈرائڈ، اپنا ایپل اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، لو بیٹا یہ پکڑو اور اپنا انجوائے کرو۔ وہ بچہ دیکھے گا، جو دیکھے گا آبزرو کرے گا، ویسے کرے گا۔ کارٹون لگا دیتے ہیں، اور ایسے کارٹون بھی کئی ہوتے ہیں کہ جن میں شرکی عقائد ہوتے ہیں۔ وہ بچہ پھر جیسے بچہ جو دیکھتا ہے اس کا محبت، اس کا شغف بڑھتا جاتا ہے اس طرف۔ میرے بھائیو، ہمیں یہ چاہیے جس حد تک ممکن ہو
اولاد کی تربیت کریں، کیونکہ بچپن کے اندر کی گئی تربیت، مثال دیا کرتا ہوں میں کہ وہ لوہا کہ جس کے اوپر گرم لوہے کے اوپر ضرب لگا دی جائے اور اس کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ ضرب کبھی آسانی سے مٹتی نہیں، ختم نہیں ہوتی، لیکن اس ضرب سے بھی زیادہ اثر رکھنے والی وہ تربیت ہے کہ جو آپ اپنے بچوں کی بچپنے کے اندر کریں۔ اس کے بعد جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے اس کو نماز کا حکم، باقی کاموں کا تو کہہ دیتے ہیں، ٹیوشن جاؤ، یہ کرو، اکیڈمی جاؤ، اسکول جاؤ، یہ کام کرو، وہ کرو، لیکن نماز کا نہیں کرنا۔ اپنے بچوں کو 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو۔ پیارے آقا نے فرمایا جب 10 سال کے ہو جائیں تو ڈانٹنا ڈپٹنا بھی پڑے، ہلکی بہت تھوڑی بہت ان کو تعزیر بھی کرنا پڑے، مارنا بھی پڑے، مار کے نماز کی طرف لے کے آؤ۔ یہ تربیت ہے جو کہ آج ہم نہیں کر رہے ہیں، اور میرے بھائیوں آج جو آپ بوئیں گے نا اسی کو آپ نے کرنا ہے۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر آپ کا بچہ آج اس کے دل میں محبت نہیں ہے نماز کے لیے، وہ نماز کے لیے محبت نہیں رکھتا، وقت پہ جا کے نماز نہیں پڑھنا چاہتا، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، کوئی انسان، بیماریاں عام ہیں، کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ آپ اپنی اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ فجر کا وقت ہو، آپ کو تو پتہ چل رہا ہے نا کہ میرے دن کم رہ گئے ہیں، میں ابھی بس بستر کے ساتھ، چارپائی کے ساتھ چارپائی ہوا پڑا، آپ کو تو پتہ ہے بیماریاں اس قدر میں محتاج ہو چکا، میں اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ اپنی اولاد کو کہیں کہ بیٹا مجھے نماز کی طرف لے جاؤ، مسجد میں لے جاؤ، لیکن معذرت وہ کیوں لے کے جائے؟ وہ آپ کا بچہ کیوں لے کے جائے؟ نہیں لے کے جائے گا، کہے گا کہ بابا تینوں پتہ نہیں کی ہو گیا، نیند نہیں پوری کرنے دیتا، اور ایسے کلمات آپ کو کہے گا کہ آپ کی روح تک اندر سے زخمی ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرے بھائیو آج سے ہی، ابھی سے ہی یہ سوچ لیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، اور تربیت کا ہرگز یہ مطلب اور مقصد نہیں ہوتا کہ ایک ہی دن کے اندر آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی کو باشرہ اور اس کے اندر وہ شریعت محمدیہ کے سارے اصول و قوانین جو ہیں وہ اس کے اندر آپ کو دکھنے لگ جائیں۔ آہستہ آہستہ، آسانی کے ساتھ، دین سہولت کا نام ہے۔ پیارے آقا نے بھی فرمایا تھا یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو مشکل نہ کرنا، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دینا نفرتیں نہ پلانا، دین کو پہنچانا ہے، تربیت کرنی ہے، لیکن حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جن کو اللہ نے اولاد دی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنا دے اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا بنا دے، اسلامی قانون کے مطابق، پیارے آقا کی سنتوں کے مطابق۔ وآخر